السلام علیکم، تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا اے ایم رات چینل میں۔ تو آج دو اپڈیٹس ہیں، ایک نارتھ کوریا کے حوالے سے اینڈ دوسری پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے حوالے سے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا نے دو نیو ٹینڈر جاری کیے ہیں جو کہ 16 سے 18 مارچ کے درمیان ہیں۔ پہلا ٹینڈر یہ جاری کیا ہے کہ انہیں سیمی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم چاہیے، یعنی کہ ایئر ٹو ایئر جو مشین گن سسٹم ہوتا ہے وہ چاہیے، لیکن وہ ریموٹ کنٹرول ہو، جیسا کہ نیو جنریشن انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور ٹینکس وغیرہ میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ دوسرا، انہیں نیشنل بیلسٹک ٹیسٹنگ لیب چاہیے، اس کے لیے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہیں مختلف وینڈرز چاہیے، مختلف کمپنیز چاہیے جن کے ساتھ مل کے وہ یہ چیزیں گن بنائی جائے جو کہ 12.7 mm کے راؤنڈز کو یوز کرتی ہو، اور اسے مختلف فائٹنگ وہیکلز یا انفینٹری فائٹنگ وہیکلز ہیں ان پر یوز کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان اپنی بھی ایک فائٹنگ وہیکل بنا رہا ہے جس کو وائپر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مستقبل کے جو مختلف ٹینکس ہیں، جن ویپنز دیکھیں ان میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ دوسری اپڈیٹ کی بات کریں تو 24 مئی کو نارتھ کوریا اپنا ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا ٹیسٹ کرتا ہے، جسے ہواسونگ 17 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ایسے میزائل ہوتے ہیں جن کی رینج 5000-7000 کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میزائل کی ایسٹیمیٹڈ رینج 11000 کلومیٹر سے 13000 کلومیٹر تک بتائی گئی ہے۔ اس کی جو ٹیل ہے یعنی کہ ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر جو ہے، اس پر 11 ایکسلز ہیں اور ایک طرف پر 22 ٹائر ہیں، دوسری طرف پر بھی 22 یا 20 ٹائرز ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میزائل کا جو ویٹ ہے اور اس کی لمبائی ہے، آپ جیسے اس کا ڈایامیٹر دیکھیں یعنی کہ جو اس کی موٹائی ہے وہ 9.8 فیٹ اس کی ڈایامیٹر یا اس کی گولائی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ میزائل کتنا ڈیڈلی ہوتا ہے اپنے دشمن کے لیے۔ خیر، اس ٹیسٹ میں انہوں نے بتایا کہ اس نے 60,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کی اونچائی طے کی، اور جب اسے ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان اور جنوبی کوریا یا ساؤتھ کوریا یہ نارتھ کوریا کے دشمن ہے، اور نارتھ کوریا نے یہ میزائل ٹیسٹ کیا تھا تو جاپان نے اپنے ایک F-15J ایئر کرافٹ کو اڑایا، جس نے اس کے پاتھ کو سارا دیکھا، اس پورے میزائل ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا، اور ان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے انہوں نے کچھ تصویریں بھی اس حوالے سے ویڈیو بھی ایک شائع کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ سائنس میں ایک اصول ہوتا ہے جسے ہم موشن کا تھرڈ لا کہتے ہیں کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن وچ از اپوزٹ ان اٹس کوانٹٹی، کہ کوئی بھی اگر کام ہوتا ہے تو اس کا برابر جواب بھی ملتا ہے، نیچر یہ کہتی ہے۔ تو اس کے برابر جواب اس کو دینے کے لیے 26 مئی کو جو ساؤتھ کوریا کے پاس تقریباً 40 کے قریب F-35A ایئر کرافٹ ہیں جن کو وہ فریڈم نائٹ کہتے ہیں، انہوں نے F-35A جتنے بھی ہیں اپنے ان کو ایک رن وے پر لے کر آئے اور ان کے تھرو ایک ایلیفنٹ واک کروائی گئی۔ ایلیفنٹ واک بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس جو مین بڑے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جو آپ مین جنگ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایک ہی رن وے پر لے کر آیا جاتا ہے اور انہیں ایک لائنمنٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہ پھر دشمن کو پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ جہاز ہیں یہ آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا آپ کو تباہ کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں اس کے دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ نارتھ کوریا نے جو یہ میزائل ٹیسٹ کیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ساؤتھ کوریا کا اس سال جنوری میں F-35 کے حوالے سے کچھ مس ہیپ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کچھ F-35 جو تھے وہ گراؤنڈ کر دیے تھے۔ اس کا بھی ان پر ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ دھبا تھا کہ یہ F-35 کو اچھا استعمال نہیں کر پا رہے اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے سارے F-35 جتنے بھی تھے انہوں نے انہیں ایکٹیو کیا، اپنے ایک رن وے پر ان کی ایک ٹیکسی کا مظاہرہ کیا، اور ان کی جو ایک فوٹیج تھی اس کو ریلیز کیا گیا، اسے ایلیفنٹ واک کہتے ہیں۔ جو ایلیفنٹ واک ہے اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ، ایک نفسیاتی امپیکٹ اس طرح کہ ہمارے خلاف یہ نہیں یوز کر رہے، نہ ہی ہمارے خلاف ہمیں دکھانے کے لیے، لیکن ہم دیکھ کے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ جو طاقت ہے اس وقت F-35 کی ساؤتھ کوریا کے پاس، یہ ایک میسو چیز ہے جو نارتھ کوریا کو تنگ کرے گی کسی بھی جنگ میں۔ تو یہ دشمن کو ایک نفسیاتی پیغام ہوتا ہے کہ یہ جو ویپنز ہیں ہمارے پاس یہ آپ ہی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کوئی بھی اگریشن کریں گے تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ خیر، ہم واپس اپنے میزائل کی طرف ہی آتے ہیں، ہواسونگ 17 جو نارتھ کوریا نے ٹیسٹ کیا۔ تو اب تک جتنے بھی نارتھ کوریا نے میزائل ٹیسٹ کیے، تو یہ جو میزائل ٹیسٹ کیا ہے
اس نے اپنی ٹریجیکٹری کو فالو کرتے ہوئے 3850 میل یا 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا اونچائی میں فاصلہ طے کیا، یعنی اتنی زیادہ ہائٹ اس نے گین کی۔ ابھی تک کسی بھی نارتھ کوریا کے میزائل نے اتنی ہائٹ گین نہیں کی تھی۔ اور اس کی اگر رینج کو دیکھا جائے اور اس کی اگر ٹریجیکٹری، اس کی جو فلائٹ پاتھ کو دیکھا جائے تو یہ امریکہ تو کیا، امریکہ کے جو دوسرے ممالک میں مختلف ایئر بیسز ہیں ان کو بھی بڑے آرام سے تباہ کر سکتا ہے۔ اور ایسے میزائل کو ہوا میں ڈسٹروائے کرنا یا ایسے میزائل کو روک پانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ موویبل ایک وہیکل سے آپ فائر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے فائر کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز اس میں ہو سکتا ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس میں ملٹیپل ری انٹری وہیکلز جسے MIRV ٹیکنالوجی کہتے ہیں وہ بھی یوز کی جائے، مطلب ایک میزائل میں ایک سے زیادہ ایٹم بوم یا بارودی مواد یا وار ہیڈ لگائے جا سکیں۔ تو یہ چیز اسے بہت خطرناک بناتی ہے، اور اس کا آنے والے وقت میں اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کا کس طرح رسپانس کرتا ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال تھا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔